محترم سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مناسب مقدار میں درست تیل اور چکنائی کا انتخاب آپ کے جسم پر عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اچھی چکنائی آپ کے جسم کو بھر جانے کا احساس مہیا کرتی ہے اور یہ چکنائی کو جلانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری غذا میں ضروری چکنائی یا اچھی چکنائی کی کیا اہمیت ہے اور یہ کہ ہمارے جسمانی اور دماغی نظام کو درست رکھنے کے لیے کتنی ضروری ہے اور ہمیں کس طرح بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگر اچھی چکنائی اور نقصان دہ چکنائی کو پہچان لیا جائے تو زندگی بیماریوں سے دور گزر سکتی ہے۔ یہاں ہم 7 ایسے تیل بتا رہے ہیں جو کہ صحت مند اور فائدہ مند ہیں۔ نمبر 1 پر ہے سرسوں کا تیل۔ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ایک تحقیق کے مطابق کھانوں میں سرسوں کے تیل کو شامل کرنا دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس میں موجود فیٹی ایسڈز جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم کرتے ہیں، جبکہ خون میں چربی کی سطح مستحکم رکھ کر اس کی گردش میں مدد دیتے ہیں۔ سرسوں کا تیل بیکٹیریا کش، فنگل کش اور وائرس کو دور رکھنے کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کا جسم کے بیرونی سطح پر استعمال یا کھانے میں ڈال کر استعمال کرنا موسمی انفیکشن سمیت نظام ہاضمہ کے انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اسے جلد پر لگانے سے فائن لائنز اور جھریوں میں کمی آتی ہے اور یہ سن اسکرین کی طرح کام کرتا ہے۔ تاہم بہت زیادہ تیل جسم پر لگانا نقصان دہ اور خارش کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ آئلی اور حساس جلد والے افراد کو اس کی مالش سے گریز کرنا چاہیے۔ ناریل کا تیل اور سرسوں کے تیل کی یکساں مقدار کو ملا کر مالش کرنا جلد کی رنگت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے السی کا تیل۔ اس تیل میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے اجزاء موجود ہوتے ہیں اور اس کو مناسب مقدار میں استعمال کرنے سے دل کی شریانوں کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں سے کینسر سے بھی بچنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کے تیل کا ایک نسخہ عبقری میں بھی چھپا۔ بے شمار لوگوں کے دل کی شریانیں کھل گئیں جن کی آزمودہ تحریریں بھی عبقری میں چھپ چکی ہیں۔ السی کے تیل کو استعمال کرنے کا طریقہ: السی کا تیل 10 قطرے لسی میں ڈال کر پی لیں۔ یہ عمل تازہ دودھ جو گرم نہ ہو اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ السی کے تیل کے بہت سے فوائد ہیں۔ جوڑوں کے پرانے اور لاعلاج درد کے لیے کچھ ماہ السی کا تیل استعمال کریں۔ پٹھوں کے کھچاؤ، کمر کے درد، دماغی اعصابی کمزوری کے لیے السی کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ قوت خاص کی کمزوری کے لیے فالج، لکوہ یا کسی عضو کا خشک یا کمزور ہونے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ السی کا تیل ان تمام بیماریوں کے لیے چند ماہ استعمال کریں، بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 3 پر ہے بورج کا تیل۔ یہ ایک قسم کا پودا ہے۔ یہ تیل مختلف قسم کی سوجن وغیرہ میں بھی کام آتا ہے، جیسے گینٹھیا، آرتھرائٹس وغیرہ میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کو سپلیمنٹ کی شکل میں لینا بہتر ہے۔ نمبر 4 پر ہے کدو کے بیج کا تیل۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خاص طور پر غدودی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں زنک بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے اور خواتین میں سنیاس کے دنوں میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کم کرتا ہے، سر درد، ٹینشن، ڈپریشن اور دوسرے مینوپازل علامات میں بھی فائدہ مند ہے۔ نمبر 5 پر ہے ناریل کا تیل۔ اس کے لیے ہم ایک خطاب دے سکتے ہیں کہ یہی سپر فوڈ ہے اور اس کو زیادہ استعمال کرنے والی آبادی پوری دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے جو کہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں موجود فیٹی ایسڈز جسم کے نظام انہضام کو بھی تیز کرتا ہے۔ دوسری چکنائیوں کے مقابلے میں یہ لوگوں کی توانائی میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کی بھی درستگی کرتا ہے اور خاص کر جلد کے مسائل میں بہت فائدہ مند ہے۔ یہ زخموں کے نشانات ختم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے اومیگا 3 مچھلی کا تیل۔ یہ چکنائیوں میں سب سے بہترین چکنائی ہے۔ یہ تیل مچھلی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑی مقدار میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ
پایا جاتا ہے۔ یہ بات تمام تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعصابی نظام کو بھی متحرک کرتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے زیتون کا تیل۔ زیتون کے تیل کے بارے میں جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ بہترین غذا ہے، انتہائی صحت بخش اور طاقتور۔ اس میں اچھی چکنائی شامل ہے۔ یہ بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے، اس سے دل کی بیماری کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ دل کی شریانوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، خون کے بہاؤ کی روانی کو تیز کرتا ہے اور اعصابی نظام کو بھی فعال کرتا ہے۔ روغن زیتون سب سے زیادہ پیٹ کے امراض کے لیے مفید اور شافی ہوتا ہے۔ یہ بدن کو گرم کرتا ہے، پتھری کو توڑ کر نکالتا ہے اور قبض کشا بھی ہے۔ معدے کے افعال کو درست کر کے روغن زیتون بھوک کو بڑھاتا ہے۔ پتے کی پتھری بھی روغن زیتون کے استعمال سے ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل اگر تھوڑی مقدار میں دودھ کے ساتھ ملا کر پئیں تو اس سے بتدریج السر سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے اور معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے اندر اگر فاسد مادے پیدا ہو چکے ہوں یا پیٹ میں کوئی زہریلی شے چلی جائے تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے زیتون کا تیل ہی سب سے مؤثر اور اکثیر تریاق ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل کو کسی نہ کسی صورت میں جو لوگ کھاتے رہتے ہیں وہ کبھی آنتوں اور پیٹ کے سرطان کا شکار نہیں ہو سکتے۔ تپ دق جیسے موذی مرض کا علاج بھی بذریعہ روغن زیتون شافعی انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر روز 3 اونس روغن زیتون براہ راست یا دودھ میں ملا کر پینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ عمل تقریباً 2 ماہ تک جاری رکھیں تو اس مرض سے مستقل طور پر نجات مل جاتی ہے۔ روغن زیتون کو دمہ کے مرض سے بچنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شہد اور زیتون کے تیل کو برابر وزن کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا چاہیے۔ مستقل استعمال سے دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی بھی مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔